اب آ جائیں میرے بھائیوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 سے آج آنورڈ سٹارٹ کریں گے۔ پچھلی دفعہ ہماری جو 38 نمبر کلاس تھی اس میں ہم نے 2 واقعات ڈسکس کیے تھے تاریخ سے ریلیٹڈ، اور تیسرا واقعہ جو ہے وہ چونکہ ٹائم ختم ہو گیا تھا ہم ڈسکس نہیں کر سکے تھے۔ آج اسی واقعے سے آغاز ہوگا۔ بڑا ایکسٹراآرڈنری واقعہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے رب سے عرض کی کہ اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ کیسے سے مراد انہوں نے قدرت پہ اعتراض نہیں کیا، بلکہ وہ اس ایکٹیویٹی کو ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے۔ ظاہر ہے یہ بھی بہت بڑی ایک ایکٹیویٹی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ ذرا اپنے گدھے کی ہڈیوں کی طرف، ہم کس طرح اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں اور اسے کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ سر یہ منظر آپ فزیکلی جو بندہ دیکھ لے وہ تو پوری زندگی بھلا نہیں سکتا۔ ایون آپ دیکھیں یہ نیشنل جغرافک چینل کے اوپر جو وہ فاسٹ موونگ کر کے ویڈیوز چلا رہے ہوتے ہیں جس میں زمین سے ایک دانے سے کومپل پھوٹتی ہے، پھر اس طرح کرتے ایک پورا پودا بنتا ہے یا ایک پھول کھلتا ہے، وہ بھی بندہ دیکھ کے ایک بار حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ کس طرح خود بخود ہی ہو رہا ہے۔ خود بخود نہیں ہو رہا سر، کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ اللہ is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ لیکن وہ جب چونکہ بندہ ایک دم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے نا سب کچھ سامنے اس طریقے سے، وہ فلم کو تیز کر کے چلاتے ہیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اچھا اس کے اگینسٹ نیشنل جغرافک پہ آپ کو بہت تیزی سے ہونے والے کاموں کی ویڈیو نا سلو کر کے دکھائیں گے، وہ بھی جب انسان دیکھتا ہے نا ایک بار پریشان ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسے پرندے بھی ہیں جو 1 سیکنڈ کے اندر 25 دفعہ پر پھڑپڑا لیتے ہیں 1 سیکنڈ میں۔ انسان کی تو یہ کمپیٹنسی نہیں ہے، اس کی تو ایک ایک ہڈی پسلی الگ ہو جائے۔ تو وہ جب انہی پرندوں کو سلو میں دکھاتے ہیں کہ یار کس طریقے سے پرفیکشن سے وہ کر رہے ہیں، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ انبیاء کرام کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنانا ہوتا ہے، ان کو ایکسٹرا آرڈنری ایکسپیرینس سے گزارا جاتا ہے تاکہ ان کا ایمان جو ہے نا وہ محکم لیول کا ہو، پھر پورے کانفیڈنس کے ساتھ وہ بات کریں۔ تو اب جب انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تو یقین نہیں رکھتا، تیرا ایمان نہیں اس بات کے اوپر؟ یہ بڑا اچھا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کاؤنٹر کوسچن کر لیا۔ اس سے پہلے کہ قرآن پڑھنے والے اور سننے والے خود سے کوئی رزلٹ نکالتے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی ابراہیم علیہ السلام سے کاؤنٹر کوسچن کیا۔ قال بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں میرے رب، میرا ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے دل کو کوئی بے سکونی تھی، نہیں۔ وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ جب انسان حق الیقین تک پہنچتا ہے نا تو اس کا کانفیڈنس لیول کچھ اور ہوتا ہے۔ کہیں دور سے دھواں اٹھ رہا ہو اور آپ کو کوئی بتائے کہ جی فلاں جگہ آگ لگی ہے، آپ وہ دھواں نہ دیکھ رہے ہو، صرف سنی ہوئی خبر ہو، تو اسے کہا جاتا ہے علم الیقین۔ یعنی ایک سکہ راوی نے خبر دی ہے مجھے، میرے علم میں ایک بات آ گئی، لیکن جب آپ اس کو دیکھیں دھوئیں کو اور پھر اس کے قریب جائیں اور آگ نظر آ جائے فزیکلی، تو اسے کہا جاتا ہے عین الیقین، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ ایک اس سے اوپر کا درجہ بھی ہے کہ آپ ہاتھ ہی رکھ دیں اس کوئلے کے اوپر تو پھر آپ حق الیقین تک پہنچیں گے، کیونکہ اس کے بعد تو آپ کو گنجائش ہی نہیں رہے گی انکار کی، ہاتھ جل جائیں گے۔ ہاں اس سے پہلے نظر کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آپ کو شو پیسز ایسے ملتے ہیں جن میں لگ رہا ہوتا ہے کہ نیچے آگ جل رہی ہے، اوپر دھواں نکلتا بھی نظر آتا ہے۔ یہ آج کل جو آپ کو یہ خوشبو والے جو پاٹس آئے ہوئے ہیں، ان دھوئیں کے ذریعے خوشبو پھیلتی ہے، اس دھوئیں کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں وہ ٹھنڈا دھواں ہوتا ہے، وہ کسی اور پروسیس کے ذریعے نکل رہا ہوتا ہے، وہ گرم بھی نہیں ہوتا دھواں، اور اندر بھی آپ وہ جو خوشبو ڈالی ہوئی ہے پانی میں مکس کر کے وہ بھی گرم نہیں ہوئی ہوتی۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو حق الیقین تک پہنچنا ضروری ہے، ادروائز تو آپ دھوکہ کھا جائیں گے۔ تو انبیاء کرام کو تو اللہ تعالیٰ چونکہ ان کو دنیا میں اپنا ریپریزنٹیٹو بنانا چاہ رہا ہوتا ہے،
انسانیت کے لیے رول ماڈل اور امام کے طور پہ، تو ان کو اللہ تعالیٰ ان ساری سٹیجز سے گزارتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں، یعنی مجھے یقین ہے، پھر جب میں ایک بار وہ منظر دیکھ لوں گا تو مزہ آ جائے گا۔ جس طرح کتنے لوگ ہیں ویڈیو میں خانہ کعبہ دیکھتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، جب وہ فزیکلی وہاں جاتے ہیں ان سے پوچھیں کتنا فرق ہے، تو آپ کو کہیں گے یار زمین آسمان کا فرق ہے۔ حالانکہ پرانے لوگوں کے لیے تو صرف علم الیقین تھا خانہ کعبے کا ہونا، ہمیں عین الیقین اس حوالے سے کہ ہم لائیو ویڈیوز میں دیکھ لیتے ہیں، اور حق الیقین وہاں جا کے حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، وہ کئی لوگ اس حدیث سے دھوکے کا شکار ہوئے۔ اس کا ایک حصہ تو میں نے آلریڈی بریف کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یوسف کی جگہ ہوتا تو جو بادشاہ کی طرف سے قاصد بلانے والا آیا تھا میں اس کی بات مان لیتا۔ اور حضرت یوسف کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی کہ کیا کمال یوسف ہے کہ 10 سال آلموسٹ بغیر کسی ریزن کے جیل میں کاٹنے پڑے ہیں، اور جب وقت کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو آزاد کر رہا ہوں تو کہہ رہے ہیں نہیں، جب تک مجھ سے الزام دور نہیں ہوگا نا میں جیل سے نہیں نکلوں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، عاجزی کا اظہار کیا کہ میں یوسف کی جگہ ہوتا تو قاصد کی بات مان لیتا، کیونکہ بے قصور جو ڈالا ہوا تھا میں جیل کی زندگی سے نکلنے کو پریفر کرتا۔ لیکن کمال یوسف علیہ السلام ہے، ان کا کیا صبر ہے کہ وہ کہہ رہے نہیں پہلے الزام دور کرو پھر نکلوں گا، آزادی کا پروانہ آیا ہوا بھی ریجیکٹ کر دیا۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے حضرت یوسف کی تعریف کی۔ تو یہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے یوسف علیہ السلام سے متعلق نبی علیہ السلام کا تبصرہ۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ابراہیم سے زیادہ حقدار ہیں شک کرنے کے۔ اچھا، اس کا بعض لوگوں نے مطلب سمجھا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو شک ہو گیا اللہ کی قدرت میں، وہ اسی واقعے کے کانٹیکسٹ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ تو انہوں نے یہ مطلب سمجھ لیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر شک کیا تھا تو ہم تو زیادہ حقدار ہیں شک کرنے کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی قدرت کا وہ کرشمہ کر کے دکھائے۔ ایک معنی یہ بنتا ہے۔ اچھا، دوسرا معنی جو محدثین نے کہا کہ یہ لٹریچر کی لینگویج میں بات ہو رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام اللہ کی قدرت میں شک کرنے والے نہیں تھے، ہم یعنی حضرت نبی علیہ السلام کی ایک عاجزی ہے، وہاں بھی حضرت یوسف کے کیس میں بھی اپنی عاجزی شو کی نا کہ میں یوسف کی جگہ ہوتا تو چلا جاتا، یوسف کی تو کیا ہی شان ہے۔ یہاں پہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اللہ نے بیان کی ہے کہ ہم زیادہ ہیں شک کے حقدار، یعنی اگر اللہ کی قدرت میں شک کرنا ہوتا نا تو ہم زیادہ کرنے والے ہوتے۔ ابراہیم کی تو کیا شان ہے، اگر ہم اللہ کی قدرت میں شک نہیں کر رہے تو تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ ابراہیم نے شک کیا ہوگا؟ یہ مطلب ہے اس کا۔ وہ جملہ اسی طریقے سے بولا جاتا ہے نا، یہاں دیکھیں نا میں ایک جملہ بول دیا، وہ ہر بندہ اپنا مطلب اس کو پہناتا ہے۔ وہ جب ہم خود ایکسپلین کریں گے کہ یار اس کا مطلب کیا ہے، اصل میں نبی علیہ السلام نے اسی حدیث میں دیکھے پہلے یوسف کی تعریف کی کہ کیا شان ہے یوسف کی، کہ وہ بے گناہ قید کاٹ رہے تھے پھر بھی پروانہ قبول نہیں کیا، کہا پہلے الزام دور کرو۔ یہاں بھی کہا کہ کیا شان ہے ابراہیم کی، کوئی یہ نہ سوچے کہ ابراہیم نے اللہ کی قدرت میں شک کیا، ہم زیادہ حقدار ہیں شک کرنے کے۔ اگر ہم اللہ کی قدرت میں شک نہیں کر رہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، تو یہ تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ ابراہیم نے شک کیا ہوگا؟ کیا زبردست! اور یہی اس کی صحیح تشریح ہے۔ یہ حدیث دنیا کی مشکل ترین احادیث میں سے ہے، جس کے اوپر مسلمان جب پہلی دفعہ حدیث پڑھتے ہیں وہ بھی اعتراض کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، پھر لوگ پوچھتے پھر ہوتے ہیں جناب اس کی شرح بیان کریں۔ تو میں نے پہلے اسے کی شرح تو اس کلپ میں بیان کی تھی، دوسرے کی آج کر دی۔ حدیث بار لیے ایک ہی ہے جس میں یہ دونوں الفاظ موجود ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا کہ انہوں نے شک نہیں کیا تھا، بلکہ وہ قلب کے اطمینان کے لیے فزیکلی ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ انٹرسٹ تو ہوتا ہے نا، ہم دیکھیں بچپن سے جانور قربان ہوتے ہوئے، نہر ہوتے ہوئے اونٹ دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی بھی جب قربانی کہیں ہو رہی ہو تو بندہ 2 منٹ کھڑے ہو جاتا ہے، یار کس طرح ہو رہی ہے، حالانکہ پتہ ہے کس طرح ہو رہی ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ کیا ہوگا، اینڈ رزلٹ پتہ ہے، لیکن اللہ نے ایک انسان میں جستجو کا مادہ رکھا ہے۔ تو یہ تو ایکسپیرینس ہی بہت بڑا ہے کہ مردے کا زندہ ہونا، یہ تو ایک بار بھی زندگی میں ہو جائے تو انسان پوری زندگی اس واقعے کو نہیں بھلا سکتا۔ جس طرح پچھلی دفعہ ہم نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ 100 سال تک اللہ نے ان کو سلائے رکھا یا موت دے دی اور 100 سال کے بعد زندہ کیا،
اور 100 سالوں میں ان کا کھانا جو ہے وہ خراب نہیں ہوا، جو کہ ایک ٹائم سے دوسرے میں خراب ہو جاتا ہے۔ گدھے کی پھر بھی عمر ہو سکتی ہے، چلو کوئی بہت ایگزیجریٹ کر لے، تو بہرحال 100 سال تک تو گدھا جو ہے نا اس کی ہڈیاں وہاں پہ صرف پڑی ہوئی تھی، یعنی وہ 100 سال کے اندر مر کے سب کچھ۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو اس گدھے کو ہم کس طرح زندہ کرتے ہیں، اس پہ کیسے گوشت چڑھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ایکسپیرینس کروایا ہے ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے کہا میں اطمینان رکھتا ہوں اے اللہ، یعنی میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے، میرا یقین تو ہے کہ تو مردے کو زندہ کرے گا، لیکن دل کے اطمینان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طریقہ سکھایا کہ اس طریقے سے میں تمہیں یہ قدرت کا اپنا شاہکار دکھاتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی صحیح وہم نکالا ہے، اگر کسی کو تھا نا مردہ زندہ کرنے کے حوالے سے، ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں، ہمارے اعتبار سے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے تم پال لو۔ اب لوگ اس چکر میں پڑ گئے یہ پرندے کون سے تھے؟ سر کوئی بھی ہو، کوئی کہتے ہیں جی وہ ایک کبوتر تھا جی، ایک جو ہے وہ مرغی تھی جی، ایک چیل تھی، ایک چاروں ہی کبوتر ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، چاروں ہی مرغیاں ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ بتانا نہیں چاہ رہا کہ وہ جانور کون سا ہے، اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے دکھایا ہے، اللہ نے تو سارے زندہ کر لینے۔ 4 پرندے پال لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اور تم ان پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس بھی کر لو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس پالے ہیں تو ان کو ذبح کر دیا تو میں زندہ کر دوں، نہیں، وہ پرندے تم اپنے ساتھ مانوس کرو تاکہ میں لوگوں کو دکھاؤں یہ وہی پرندے ہیں کہ جب تم انہیں بلاؤ تو وہ تمہاری آواز پہ آئیں۔ نیا پرندہ تو نہیں آئے گا آواز کے اوپر، ویسے اللہ تعالیٰ چاہے تو نئے پرندے کو بھی بھیج سکتا ہے، لیکن انسان کو آخری درجے تک انہوں نے جب کہا نا کہ اللہ دل کا اطمینان لگا، میں پھر پورا اطمینان تیرا کرانا۔ 4 پرندے پال، ان کو اپنے آپ سے مانوس کر، ثم اجعل علی کل جبل، پھر جتنے وہاں تجھے پہاڑ سامنے نظر آ رہے ہیں نا، ان کے یعنی جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے ٹکڑے کرنے کے بعد چاروں کو مکس کر کے ان پہاڑوں کے اوپر رکھ دو۔ یہی آخری درجہ یہی ہو سکتا ہے نا کہ قیمہ کیا ہے، قیمہ بھی چاروں کا مکس ہو گیا اور سارے پہاڑوں پہ کچھ یہاں ڈال دیا، کچھ گوشت ادھر، کچھ ادھر ادھر۔ منہن جزءا، ان کا ایک ایک ٹکڑا چاروں پہ رکھتے۔ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر تو انہیں بلا، تیرے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ مرے ہوئے پرندے وہ خود ان کا گوشت مکس ہوا، وہ اپنے جناب چل کے تو ان کے پاس آ گئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور خوب جان لینا کہ یقیناً اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے، ہر کام کرنے پہ غالب ہے، لیکن حکمت یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو اس نے پردے میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ غیب کے اوپر ایمان لانے پہ ہی آپ کو انعام ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔